دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب حضرات بیٹھ جائیں، آپ بھی دو چار لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔ اب آپ بات سنیں جی توجہ سے۔ تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں دو چار آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے۔
اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا طاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے، میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے، چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہے، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کریں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے، یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، رزق حرام سے، یہ پرہیز کر کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو دنیا میں پرہیز نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو بتائیے جو آدمی روحانی معاملات میں پرہیز نہ کرے، پرہیزگار، متقی، اللہ کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے پاس تقوی ہوتا ہے، لیکن وہ پرہیز ہی نہ کرے، بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ جو اس کی طبیعت میں آتا کہے جا رہا ہے، جو خرابی ہوتی جا رہی، اور پھر وہ کہے مجھے ولی مانو، تو بھائی آپ اپنے معاملات بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ چیزوں میں بھی تو بہتری لائیں، سنت اور شریعت کی پابندی بھی تو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں جس کی دین نے آپ کو خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تقوی۔
تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی بات کی، پرہیزگاری کی بات کی. کیا ہوتا ہے تقوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تقوی کی بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تقوی کے فضائل ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے پر میرے ذمہ لگایا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. عرض کرنے لگے، حضور اگر کسی بندے نے کھلا لباس پہنا، کھلا لباس پہنتے ہیں نا ہمارے بزرگ، کرتا پہنتے، جبہ پہنتے، اور جس رستے سے وہ گزر رہا ہو وہ رستہ تنگ ہو، اور تنگ اس طرح کا ہو کہ دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، تو اگر کسی شخص نے تنگ رستے سے گزرنا ہے کھلا لباس پہن کے تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے. تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں. یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقویٰ بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. اچھا سوچا کریں. وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی. پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں. تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں. ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں. صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے، ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے. تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے. حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو دنیا داری کے طالب. اللہ والے تقویٰ سکھاتے ہیں، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو. آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو. سارا بغداد حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی. بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر آفی کا. تو جمعے کی نماز حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی. تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے. وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا. آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی. پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک
दुकान से कबाब लिए, कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हजरत एक जंगल की तरफ बढ़े जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सब से छुप के कबाब खाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की। लेकिन कुर्बान जाएं, वहां मंजर क्या हुआ। हजरत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाजे को खोला, जब अंदर तशरीफ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज बूढ़ा आदमी लेटा है। हजरत बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना, पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया और फिर हर रोज 14 साल बीत गए। पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज्जत करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हजरत फरमाने लगे मैंने तो अभी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहां से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया, कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है, तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी जिंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहाँ ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें, हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ, ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियां बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो तुम, इतनी तकरीरें सुनते हो? कहते हजरत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज़ उची करो तो आवाज़ नीवी करो, तो को प्यार करेगा तो पढ़ लेंगे नमाज, तो क्या अहमियत होती है। लेकिन मुझे बताओ अगर साउंड ना चले, ये दरियाँ ना बिछे, तो महफिल का निज़ाम चलता है। तो अच्छा सोचें, सब की ज़रूरत है, सब के साथ प्यार करें। बचना है तो बदअकीदा से बचना है, बाकी आप अपनों के साथ रवैये को बड़ा खूबसूरत बनाएं। एक तो तकवा सोच का, एक फिर बोलने का तकवा। आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो बाजारी महसूस हो, जो आपकी शख्सियत और विकार के मनाफी हो। आप एहतियात से बात, एक तो हमें बोलने का शौक ही बड़ा है, कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, कई दफ़ा दिल करता है कि यार आप मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपका ज़हन सलामत रहे, तो बहुत ही बोलते हैं भैया। कुछ थोड़ी बातें किसी और को भी, बल्कि हमारे यहाँ एक और बात आम हो गई, नहीं कोई बात कर रहा है तो बीच में कूद जाएंगे, कहेंगे कता कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ अभी तो हमने माफ़ किया ही नहीं, आपने माफ़ी भी गन पॉइंट पे मांगी है, कता कलामी माफ़, लिहाजा अपनी बात शुरू। हमने तो भी माफ़ ही नहीं किया। अच्छा बोले, साफ सुथरी बात करें, जिसे हक जाने वो कहें, अपनी गुफ्तगू को बावजन करें, बातहारत करें। मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम बात करते करते कभी कभी ऐसा जुमला बोलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता रब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है। खूबसूरत लबो लहजा इख्तियार करें। और फरमाया कभी कभी तुम बात करते इतना सोना जुमला कहते हो, करीम रब तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता। तो अच्छा बोलें, खैर की बात करें, जुबान से खैर के जुमले निकालें, दिल जुबान के तीर ना बरसाएं, हर वक्त तल्ख बात ना करें। कुछ लोगों ने एक और भी आजकल जाविया बनाया, जी मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं कड़वा हूं, बात खरी करता हूं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ भाई आपका लहजा कड़वा है, सच्ची बात ही तो बंदे को अच्छी लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया।
ओ जी मैं सच कहता हूँ, कायनात का सबसे बड़ा सच ये है ना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सबसे बड़ा सच यही है ना। लेकिन कुरान करीम ने कहा इसे भी हिकमत से बोलो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को रब की तरफ भी बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई और तदब्बुर के साथ बुलाओ। आप मेयारे तकवा पर फायज हो, आपके लबो लहजे के अंदर खूबसूरती हो, ठहराव हो, तकवा इख्तियार करें। जिंदगी में मोहतात, हमने उन बुजुर्गों को भी देखा जो रिस्क के मामले में इतने मोहतात थे कि अगर मुरीद ने कभी नजर पेश की तो कान में पूछ लेते थे, मियां काम क्या करते हो। एहतियात थी, तकवा था। क्यों? ये जो रिस्क हराम है ना, ये बंदे का रब से ताल्लुक कमजोर कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा दूर से चलता है, देर से पहुंचता है, कहता है या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं फरमाता कि उसने जो खाया है वो हराम का है, जो पिया है वो हराम का है, जो पहना है वो हराम। और हदीस पाक में फरमाया, किसी ने 10 दिनार का जोड़ा पहना, 9 हलाल के थे, 1 हराम का था, इसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। सूफिया तो हमें तकवा सिखाते, परहेजगारी सिखाते, इनके यहां जब आते हैं तो यहां तकवे का नूर मिलता है। कुर्बान जाएं सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के। ये बादल आ गए हैं ना, पंजाबी में कहते हैं झाड़ हो गया है। तो इमाम साहब कपड़े का काम करते थे, कभी बादल आ जाते दुकान बंद कर देते, फरमाते गाहक को कपड़ा ठीक नजर नहीं आएगा, तो ऐसा ना हो कि वो किसी धोखे में हमसे खरीद के ले जाए। हम अपने माल को पाक रखना चाहते, रिस्क के मसले में हमेशा मोहतात रहें। ये अल्लाह वालों का खास पैगाम है। बस मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, समेटने लगाऊं। तकवे वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारें। आप खुद महसूस करेंगे आपकी तबीयत में नूरानियत पैदा हो गई है। मेरी गुजारिश जिस पर मैंने बात को समेटना है वो ये है कि रब का जो बंदा होता है ना, वो चूंकि ईमान वाला और तकवे वाला होता है, तो मुसल्ले से बड़ा उसका मजबूत ताल्लुक होता है। मुसल्ले, हमारे किबला हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो फैसलाबाद तशरीफ लाते थे हजरत मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, तो गुजरांवाला से टिकट शेखुपुरा का लेते थे, जोर पढ़ के निकलते थे। कहते थे वहां जाते मेरी असर ना कज़ा हो जाए, अगर मैंने फैसलाबाद का डायरेक्ट टिकट ले लिया तो कई दफा बस वाले रोकते नहीं। वहां असर पढ़ ली, फिर शाहकोट का टिकट ले लिया, फिर वहां मगरिब पढ़ ली। इबादत के साथ उनका रिश्ता, चूंकि अल्लाह का बंदा होता है, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले, तो वो तो मखलूक से भी ताल्लुक इसलिए बनाते हैं कि इनको अल्लाह वाला बनाना है। उनको शौक नहीं होता लोग हमारे गिर्द घूमे और हमारे नारे लगे। तो आजकल तो बड़ी बीमारी लग गई लोगों को प्रोटोकॉल की। सादी फरमाते हैं कि लकड़ी को घिन खा जाता है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। तो भाई मुसल्ला आबाद करें। आजकल मुझे बड़ी तकलीफ है, फजर के नमाजी तो ढूंढने से नहीं मिलते। आप मस्जिदों में जाके अंदाज़ा करें आजकल फजर का क्या हाल है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी इलाके के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक़्त आते हैं। लेकिन अगर हज़ारों का मोहल्ला हो और एक सफ़ भी पूरी ना हो तो मुझे बताओ ना, फिर हमने अपने बुज़ुर्गों से क्या सीखा है, हमने क्या लिया। रब करीम के बंदों का मुसल्ला आबाद होता था, अल्लाह से रिश्ता मजबूत। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद बैठे होते, रश होता, जरा 5 मिनट मिलते तो शेख चले जाते, 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर आ जाते। एक दिन एक साहब ने कहा, हुजूर आप बार बार जाते हैं हालांकि लोग इस्तिफादा करने बैठे हैं। फरमाने लगे, अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, तो बार बार जाता हूं मुसल्ले पे ताकि वहां से मांग के आऊं और तुम्हारी झोलियों में ढालूं। तो भाई मजबूत अकायद, मजबूत ईमान, मजबूत तकवा, इबादत से ताल्लुक, ये रब करीम के बंदों की शान है, ये अल्लाह वालों का तर्ज जिंदगी है। मैंने जब पहले आया था यहाँ फिर भी मैंने कहा था, आज फिर वो बात दोहराता हूँ। हम जिस आस्थाने के मुरीद होते हैं और जिस खानका से वाबस्ता होते हैं, हम उनके नुमाइंदे भी होते हैं। आप पीर साहब की 10 करामतें सुनाएं घर जाके
لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے۔ اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ۔ تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔